کوئی شخص امام معصوم کے پاس حاضر ہوا، اس نے امام سے ایک بات کہی جو مجھے لگتا ہے ہم سب کی دل کی بات ہے۔ بات سوال کرنے والے بات کرنے والے ایسی بات کرتے ہیں، آدمی کہتا ہے اس کو کس نے کہا تھا ایسے سوال کرنے کو۔ بعض ایسے سوال کرتے ہیں لگتا ہے جیسے ہمارے دل کی بات کہے۔ اس نے کہا کہ مولا جب ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے جیسے ہم جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہمیں زندگی میں صرف خدا چاہیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں اپنی طرف سے بھی تشریح نرس کر رہا ہوں۔ اس نے کہا ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے بس یہی ہے، یہاں سے باہر جاتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، سب دماغ سے نکل جاتا ہے، پھر واپس آتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں بس اب یہی کرنا ہے، یا پھر باہر جاتے ہیں پھر وہی مصیبت۔ امام نے ایک عجیب جملہ فرمایا۔ امام نے فرمایا کہ اگر یہ جو اس کو حالت ذکر کہتے ہیں، ایسی عمومی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، ذکر کے بہت سارے معنی ہوں گے۔ ایک ذکر کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی یاد دل میں رہے، خدا کو انسان جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا ایک کاؤنٹ کرو بھائی خدا ہے، کاؤنٹ تو کرو کم از کم، کنسیڈر کرو کہ خدا ہے۔ بس آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، ابھی میں یہاں پہ اگر اکیلا بیٹھا ہوں، یہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کیمرہ نہیں ہے، لوگ نہیں ہے، میں ہاتھ پاؤں پھیلا سکتا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اب یہاں پہ کیمرہ چل رہا ہو، لوگ بیٹھے ہیں، اور پھر میں نعوذ باللہ ایسی کوئی حرکت کروں تو کوئی آگے کہے گا مولانا ذرا حساب کریں، لوگ بیٹھے ہیں۔ انسان حساب کرے کہ خدا ہے، یہ ذکر ہے ایک معنی میں، یہ ذکر ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر یہ حالت ذکر مثلا ہمیشہ تمہارے دل میں رہے تو تم ہمیشہ جنتوں میں ہو، پھر تمہاری جنت شروع ہو گئی تمہاری زندگی میں، اور ہے یہی سب سے بڑا معرکہ یہی ہے۔ کہا اس کو دیکھو کہ اگر یہ تم نے حاصل کر دیا نا کہ 24 گھنٹے تمہارے اندر ذکر رہے تو جنتوں میں پہنچ گئے تم۔ یہی تو اصلی مشکل ہے، اسی پہ تو ساری محنت ہے۔ یہ حالت ذکر کیسے نصیب ہوگی؟ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اصل بنیاد یہاں پر قیامت پہ یقین ہو، خدا پہ یقین ہو، خدا کے نظام پہ یقین ہو، اور یقین صرف علمی نہیں ہو بلکہ علم اس نور کے نتیجے والا علم وہ ہمیں چاہیے۔ تو یہ سب اسی کے لیے تو قرآن کریم ہے۔ خدا کا قرآن نور ہے، شب قدر میں نور برس رہا ہے، اللہ کے نبی نورانیت ہیں، امیر المومنین کے ان کے اولاد طاہرہ و طیبہ و صاحب عصمت نورانیت ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ذرائع نور ہیں، علم ہے، یہ چاہیے۔ اور ایک جملہ اور اضافہ کرتا ہوں، باہر کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارا مسئلہ اندر ہے، باہر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں باہر کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ لہو ما فی السماوات والارض، جو زمین و آسمان میں ہے وہ خدا کا ہے، باہر کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ سارا اندر ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پا جاؤ کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یزید کے دور حکومت میں ہوئے نا تب بھی پاکیزہ رہ سکتے ہو اگر ہم ہدایت پا جائیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم لوگ ایران عراق میں ہوتے ہم لوگ اچھے لوگ ہوتے، ایک حد تک بات صحیح ہے۔ مثلا اگر ہم ان مشاہد شریفہ کے نزدیک ہوتے، ان مقابر مقدسہ کے نزدیک ہوتے، زیارت گاہوں کے نزدیک ہوتے، شاید اس کا اثر ہمارے اوپر اچھا پڑتا اور ہم اچھے ہو جاتے۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا وہاں نزدیک رہنے والے برے نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ میں کسی گاؤں میں تھا، مجھے بہت اچھا لگا، چند سال پہلے کی بات ہے، ایک گاؤں میں تھا، بالکل وہ گاؤں ایسے ہی تھا جیسے پتہ نہیں اگر ہم آج کے امریکہ اور برطانیہ سے مقابلہ کریں تو شاید 300 سال پہلے 400 سال پہلے، تو وہ 300-400 سال پہلے کی زندگی کم و بیش وہی تھی جو 2000 سال پہلے کی زندگی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ساری ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ یہ 150-200 سال کے اندر ہوئی ہے، اس ٹائپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے۔ مجھے تو اب شک ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ ہے بھی یا نہیں، کیا ہوا یہ ہمارے ساتھ۔ تو بہرحال وہ اس ٹائپ کی ایک جگہ تھی، تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ بڑی اچھی جگہ ہے، دیکھو انبیاء ایسے ہی معاشروں میں رہتے تھے، اس لیے جیسے گاؤں کا سا ایک معاشرہ تھا۔ تو بہرحال میں جمعے کے دن تھا، انہوں نے خطبے کے بعد کہا آپ تھوڑا سا بولیں، تو میں وہاں بولنے گیا، میں نے کہا آپ لوگوں کا علاقہ بہت اچھا ہے، بالکل ایسا لگتا ہے جیسے انبیاء کا علاقہ ہے اور انبیاء ایسی علاقوں میں رہتے ہوں گے۔ پھر اچانک میرے ذہن میں آیا کہ وہ جو حضرت نوح کے انکار کرنے والے تھے وہ کہاں رہ رہے تھے؟ وہ بھی تو ایسی جگہوں پہ رہ رہے تھے۔ جو قوم سمود و عاد تھی وہ کہاں رہ رہی تھی؟ وہ نیو یارک میں تھوڑی رہ رہی تھی، وہ بھی تو اسی طرح گاؤں میں رہ رہی تھی۔ فرق پڑتا ہے جغرافیہ سے، اصل باہر فرق نہیں پڑتا، اصل اندر فرق پڑتا ہے، اندر فرق پڑتا ہے۔ اور ہم سب کو معلوم ہے جہاں کہیں بھی رہیں، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ہر جگہ خدا کی ہے، ہر جگہ خدا کی۔